جس کا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا ہے، یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ہرکارہ یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ممبر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ میں علماء دیوبند سے بھی، طلباء دیوبند سے بھی اور ان تمام حضرات سے بھی جو اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں یا تبلیغی جماعت کی طرف کرتے ہیں، میں ان سے یہ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بلکہ یہ حنفی المذہب کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی المذہب ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اور میری خواہش اس تقریر سے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب، خواہ وہ عوامی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء حضرات یا مشائخ جو اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان کے اندر اگر یہ عقیدے موجود ہیں جو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور بیان کروں گا انشاءاللہ، تو ان سے میری التجا ہے اور نہایت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین اور اسلام کے پیروکار بنیں، اس کے داعی بنیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس کے اوپر علماء دیوبند کی مہر لگی ہوئی ہے اور یہ سب علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک حوالہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی شخص غلط نہیں کر سکتا ہے، اور یہ میں نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک حوالہ بھی اس کا غلط کوئی ثابت کر دے تو پھر جو سزا وہ دینا چاہے مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہمارے ملکوں کے اندر دو فرقے ہیں اور بڑے اہم فرقے ہیں، ان کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ لفظوں کا ظاہری طور پر کچھ رسوم اور کچھ رواج ہیں جن میں کچھ تفریق ہے، لیکن بباطن یہ دونوں ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک ہی ماں کے یہ دو بیٹے ہیں۔ مذہباً بھی، مسلکاً بھی، مشرباً بھی، اصولاً بھی، فروعاً بھی دونوں ایک ہی ہیں۔ جو ان کا مذہب وہ ان کا مذہب، جو ان کا اصول وہ ان کے اصول، جو ان کے مشرب وہ ان کا مشرب، غرض کی جو ان کا مسلک وہ ان کا مسلک، یہاں تک کہ تصوف اور صوفیہ کے وہ بدعی طور اور طریقے، وہ مبتدعانہ رسم و رواج اور طور اور طریقے جیسے بیعت وغیرہ، یہ دونوں کے اندر موجود ہیں اور دونوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں۔ چنانچہ اس کا اہم ثبوت کہ بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے، اس کا ثبوت بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم میں ان کتابوں کا اگر پڑھوں آپ کے سامنے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، میں بہت ہی مختصر طور پر اس کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوگا، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت موجود ہے، دعوے کی نہیں، دعوے تو شیعہ بھی کرتے ہیں، دعوے تو قادیانی بھی کرتے ہیں، بہری بھی کرتے ہیں، اسماعیلی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر حقیقت میں جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ ہمارے لیے دلیل اور ثبوت ہیں۔ آئیے یہ کیسٹ سنیے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ بریلویت اور دیوبندیت کے اندر کتنا فرق ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک ایسی عظیم جماعت کا نام ہے کہ جو قرآن و سنت سے عبارت ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے
شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن سبی سے، شیخ ربیع ابن سبی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز العمال سے، شیخ حسام الدین نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن سبی سے، شیخ ربیع ابن سبی نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے۔ علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد، میرے پاکستان ضیاء الرحمان فاروقی زندہ باد۔ علماء دیوبند کے علم کا شجرہ مدینے کے تاجدار سے ملتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے تمہارا علم مدینے سے آیا ہے لیکن پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں۔ یعنی یہ علمی سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک علماء دیوبند کا پہنچ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے علم کا سلسلہ تمہارے پاس ہے لیکن پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہے، ظاہر یہ بدعتیوں نے کہا، تو پھر اس کا ثبوت ضیاء الرحمان صاحب فاروقی دے رہے ہیں کہ تمہارے ہی پاس پیروں کی گدیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ سنیے، میں نے کہا علماء دیوبند نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں۔ علماء دیوبند کے سرخیل مولانا رشید احمد گنگوہی، سنا آپ نے، علماء دیوبند قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، دائرہ بریلوی بھی نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں۔ سنیے، یہ ان کے گھر کی دلیل ہے، میں نہیں کچھ بول رہا ہوں، سنیے مولانا رشید احمد گنگوہی نے کیا سنا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں سلسلوں سے ولایت کا سبق حاصل کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے، میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے، شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ جلال الدین تھنیسری سے، شیخ جلال الدین تھنیسری نے خواجہ عبد الحق رودلوی سے، خواجہ عبد الحق رودلوی نے شیخ عبد القدوس گنگوئی سے، شیخ عبد القدوس گنگوئی نے شیخ جلال الدین تھنیسری سے، شیخ نظام الدین اولیاء سے، شیخ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاء الدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ سید علی اجمیری سے، خواجہ سید علی اجمیری نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حویرہ سے، سلطان ابن حویرہ نے خواجہ فضیل ابن ایاز سے، خواجہ فضیل ابن ایاز نے خواجہ فضیل ابن ایاز نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے حضرت علی المرتضیٰ سے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ۔ علماء دیوبند کا علم بھی مدینے سے آیا ہے، علماء دیوبند کی ولایت بھی مدینے سے آئی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو، علم بھی علماء دیوبند کا مدینے سے اور ولایت بھی علماء دیوبند کا مدینے سے۔ یہ تھے حضرت ضیاء الرحمان صاحب فاروقی۔ یہ کیسٹ خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ علماء دیوبند اور علماء بریلی میں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان باتوں کو، اور یہ بھی حضرات انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب آئیے سابق امیر تبلیغی جماعت جو وفات پا چکے ہیں انعام الحسن صاحب کی یہ کیسٹ سنتے ہیں جس میں وہ تبلیغی جماعت والوں سے بیعت لے رہے ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ بھری محفلوں میں رسیاں پھینکی جاتی ہیں جہاں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، اور سارے رسیاں پکڑ پکڑ کے حضرت سے بیعت لیتے ہیں، اور طوطے کی طرح جیسے ان کو رٹایا جاتا ہے غریبوں کو ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے، جو بتلانا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے انعام الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور یہ ہمارے جماعت تبلیغ کے لوگ مردے کے ہاتھوں پر کس طرح بیعت کرتے ہیں۔ کس کے ہاتھوں پر؟ زندوں کے واسطے سے مردے کے ہاتھوں پہ بیعت کس طرح کرتے ہیں، اور کس طرح چلہ اور گشت وغیرہ کے فضائل وغیرہ، یہ میں اس میں سنانا چاہتا ہوں جسے آپ حضرات سنیں۔ یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی تبلیغ کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ ہمارے حضرت کی آواز نہیں، لیکن آواز کا انکار کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی کیسٹ نہیں بلکہ سینکڑوں کیسٹیں ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ لیجئے سماعت کیجئے کس طرح بیعت ہو رہی ہے۔ میں ہمیں مشروط
سنو حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر سنا آپ نے؟ بیعت کی میں نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر، مر چکے ہیں رحمت اللہ علیہ ہیں وہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. سنیں. انعام کے واسطے سے، انعام کے واسطے سے. میرے بھائی دیکھو، جن چیزیں توبہ کی نیند سے ہمیشہ بچتے رہو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اور یہ 5 باتیں جو بتلائی جائیں گی یہ وظیفہ ہیں، انہیں جم کر کرتے رہو. بہرحال آگے گشت کے اور چلے کے اور دوسرے فضائل حضرت نے بیان کیے ہیں، اور یہ اس کے اندر تفصیلات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کافی ہے. آپ حضرات نے سمجھ لیا اس بات کو اچھی طرح سے. یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے، جس کا کوئی بھی دیوبندی مولوی یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ہرکارہ یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ممبر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے. میں بڑے ہی ادب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ میں علماء دیوبند سے بھی، طلباء دیوبند سے بھی، اور ان تمام حضرات سے بھی جو اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں یا تبلیغی جماعت کی طرف کرتے ہیں، میں ان سے یہ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، کیا اس طرح کی بیعت جو حضرت انعام الحسن صاحب نے ابھی ابھی کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بیعت رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ توبہ کروایا جا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں شرک سے، توبہ کر رہے ہیں بدعت سے، لیکن خود وہ بدعت کروائی جا رہی ہے، بدعت کے گود میں بیٹھ کر وہ بدعت کروائی جا رہی ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب عالی تم دعوے تو کچھ اور کرتے ہو لیکن عملی طور پر تم کچھ اور کرتے رہتے ہو. اسی طرح سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو ایک طرف رکھو، ان کو تو ایک طرف رکھو، ان کے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر یہ نہیں چلتے، جن کے نقش قدم پر یہ علماء دیوبند نہیں چلتے، بلکہ یہ حنفی المذہب کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی المذہب ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو تو صحابہ کو رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا انہوں نے اس طرح کی بیعت کی ہے، یا خود آپ نے اس طرح کی بیعت اپنے شاگردوں سے کی یا کروائی ہے؟ اسی طرح سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بیعت میں شرک اور بدعت سے توبہ اور توبہ کی تعلیم، توبہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا عہد لیا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی عہد کو کتنی ہی بے دردی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے. یہ خود آپ نے اس کیسٹ سے اندازہ لگا لیا ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ تو سنیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ایمان سے پوچھیں کہ کیا مردے کے یعنی مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر زندے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور انعام الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے، کیا اس طرح کی بیعت جائز ہے؟ کیا یہ بدعت و ضلالت اور گمراہی کی طرف امت کو ڈھکیلنا نہیں ہے؟ میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تم کہاں سو رہے ہو؟ جس کے ہاتھوں پر تم بیعت کر رہے ہو وہ تمہیں کتاب و سنت کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے، اپنے ولیوں، اپنے بنائے ہوئے گھروں کے بزرگوں کے ہاتھوں کے اوپر تمہیں بیچ رہا ہے. اور اسی طرح سے سوچو کہ کیا صدیق اکبر نے جب خلافت کی بیعت کی تو لوگوں سے کیا یہ بیعت لی؟ جبکہ سب سے زیادہ مستحق تھے وہ بیعت لینے کے. کیا لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ ابو بکر کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرو؟ کیا حضرت ابو بکر نے یہ کہا؟ خود حضرت عمر نے یہ کہا، خود حضرت عثمان غنی نے اس طرح کی بیعت لی کہ آؤ میرے واسطے سے حضرت عثمان غنی کے، حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کرو؟ کیا حضرت علی نے جب خلافت کی باغ و ڈور سنبھالی اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ عثمان غنی کے ہاتھوں پر علی کے واسطے سے بیعت کرو؟ یہ انعام الحسن صاحب
کہاں سے یہ چیزیں نکال رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے بھولے بھالے بھائیوں کو اور امت کے بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح سے گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ ذرا سوچو, ذرا غور کرو, تعصب کے پردوں کو اپنے آنکھوں سے ہٹاؤ, اور اسی طرح سے جو عقیدت و محبت کے چشمے ہیں ان چشموں کو اتار کر کے حقیقت کی روشنی میں آ کر کے کتاب و سنت کی راہوں کو سمجھنے کی کوشش کرو.